मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شيء ساتھ بھی اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آیا، اور قدرت کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو ایک تہمت لگ سکتی تھی کہ یہ رائٹر ہیں، بہترین مصنف ہیں، تو اس لیے یہ اپنی خداداد صلاحیتوں سے یہ کام کر رہے ہیں جو قرآن پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تہمت کی نفی کے لیے کہ کوئی بھی انگلی آپ کی طرف نہ اٹھے، اور یہی سمجھا جائے کہ آپ جو کچھ کلام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس میں آپ کی اپنی رائے کا یا آپ کے اپنے ذاتی کمال کا دخل نہیں ہے، یہ خالصتاً خدا کی دین ہے، اور اس کی نسبت ڈائریکٹ اللہ کی طرف ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو کوئی یہ دلیل دے کہ جناب چونکہ آپ نہیں جانتے تھے لہذا میں بھی نہیں جانتا تو میں بھی گویا سنت کو فالو کر رہا ہوں، یہ میرا کمال ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ بعض چیزیں بذات خود کمال کی دلیل ہوتی ہیں لیکن ہر ایک کے حق میں نہیں ہوتی۔ نبی کا لکھنا پڑھنا نہ آنا نبی کو، یہ آپ کی نبوت کے کامل ہونے کی دلیل ہے، سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ جو نہیں جانتے تھے پھر بھی ایسا امت کو آپ نے تعلیم کی اور ایسا کلام پیش کیا، جبکہ میرے اور آپ کے لیے لکھنے پڑھنے کا نہ جاننا یہ ہمارے جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ حتیٰ کہ نبی نے جو ہمیں کلام پیش کیا یا جو نبی نے ہمیں تعلیمات دی وہ بھی ہم لکھنا پڑھنا سیکھے بغیر نہیں جان سکتے۔ قرآن کو بھی تو وہی سخت پڑھ سکتا ہے نا جو لکھنا جانتا ہو اور پڑھنا جانتا ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ سب سے پہلی آیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے اس میں اللہ نے قلم کی تعریف کی ہے، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ اس رب کے نام لے کر پڑھیں آپ جس نے انسان کو قلم سے سکھایا اور قلم کے ذریعے وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو ظاہر ہے قلم تو رائٹر ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور قلم سے لکھی ہوئی تحریروں سے فائدہ بھی وہی اٹھاتا ہے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ تو نبی پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ سب سے پہلی وحی، اس میں اللہ نے قلم کی تعریف کی ہے، تو اس میں اشارہ ہے، بلکہ اشارہ کیا اس میں تو صراحت ہے کہ لکھنا پڑھنا یا تعلیم حاصل کرنا یہ اس امت کے لیے ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھا وصف ہے۔ غزوہ بدر میں جب کافروں کے بہت سارے قیدی آئے گرفتار ہو کر، تو بعض قیدیوں کو اس شرط پہ چھوڑا گیا ہے کہ ان میں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ ان صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے جو نہیں جانتے، یعنی یہ باقاعدہ ان کا فدیہ تھا کہ تم ہماری قوم کے ان پڑھ لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، اس بیس پہ ان کو رہا کیا گیا ہے۔ تو خود اس کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کی اور پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ اس کو بھی لکھنے کا حکم دیا ہے۔ ابی شاہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مجھ تک خطبے کی آواز نہیں پہنچی یا میں وہ آپ کا خطبہ نہیں سمجھ سکا، تو مجھے یہ لکھ کے دیا جائے تاکہ میں اپنی قوم کو بتا سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اکتبوہ لی ابی شاہ، کہ ان کے لیے لکھ کے دو یہ خطبہ، تبھی وہ خطبہ آج ہمارے پاس من معنوسی شکل میں موجود ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھنے والے لوگ موجود رہا کرتے تھے، جیسے ہی قرآن کی آیت نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تحریری شکل میں لایا کرتے تھے۔ تو اگر لکھنے پڑھنے کی اہمیت نہ ہوتی تو یہ اتنی محنت کیوں کی جاتی ہے اس پر؟ دیکھیں، دین کا غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو عزت مل جائے، مسلمان علی الاعلان عبادت کر سکیں، حج عمرہ کر سکیں، اور جتنے بھی شریعت کے حکام ہوں ان کو پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور کفر مغلوب ہو جائے، کافر مسلمانوں کے تابع ہو جائیں۔ تو یہ غلبہ ایک دفعہ ہو چکا ہے خلفائے راشدین کا دور گزرنے کے بعد، جب بادشاہتیں یا مسلمان حکمران پھیلے دنیا میں، تو ایسا دور آیا ہے کہ یعنی مسلمان خلیفہ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ بارش کا یہ بادل جو ہے برسے گا کہاں، وہ کہتے تھے کہ جہاں بھی برسے گا اس کا خراج اور ٹیکس ہم ہی کو ملے گا۔ تو آباد دنیا پہ، اتنی بڑی دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری دفعہ جو غلبہ ہوگا جو پہلے سے بھی زیادہ ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو علی وجہ الکمال پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے اور اس دین کی پوری طرح سے تکمیل کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظام کیا ہے، اور ان کا نزول ہوگا اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، پھر ان کے ذریعے جہاد ہوگا اور پھر پوری دنیا میں اسلام کو دوبارہ سے غلبہ نصیب ہوگا جو پہلے والے غلبے سے بھی زیادہ طاقتور اور قوی ہوگا۔ یہ بات بھی ہے کہ ایک حد تک یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ دلائل کی دنیا میں غالب رہے گا، مگر راجع بات یہی ہے کہ صرف دلائل کی حد تک نہیں، دلائل کی حد تک تو اسلام ہمیشہ سے غالب رہا ہے۔ آپ اسلام اور غیر اسلام کا جب بھی آپ ان دونوں کو کمپیئر کریں گے تو اسلام ہی کے دلائل مضبوط ہوں گے۔ یہ حقیقت میں بھی غلبہ ہے، یعنی حقیقت میں بھی غلبہ ہوگا، اس کا قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں یعنی قرآن نے جو وضاحت کی ہے وہ اس بارے میں کی ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینوں پر غالب آ جائے، یعنی اسلام کو عزت مل جائے اور غیر مسلمان حکومتوں کے تابع ہو جائیں، یہ مطلب ہے غلبے کا۔ دیکھیں، پہلا مقصد تو ہے دین کو غالب کرنا، اس پہ قرآن مجید کی کئی آیات شاہد ہیں، کیونکہ اسلام کو عزت ملتی ہے تو پھر دوسرا مقصد خود بخود حاصل ہوگا۔
یہ بہت ہی مشکل ہے کہ اسلام دنیا میں حقیقی معنوں میں غالب ہوئے بغیر پھیل جائے اور سارے غیر مسلم خود بخود اسلام قبول کر لیں، اس لیے کہ دنیا خیر اور شر کا نام ہے۔ بہت سارے غیر مسلم تو اپنی مرضی سے اسلام قبول کریں گے، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو اسلام سمجھ میں ہی نہیں آئے گا جب تک کہ اسلام دنیا میں حقیقی معنوں میں غالب نہ ہو جائے۔ جیسے حضرت ابو سفیان تھے، جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا کتنے ذہین تھے، کتنے سمجھدار تھے، مگر اسلام ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ جب اسلام غالب ہوا اور مکہ بزور شمشیر فتح ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بن کے گئے ہیں، تو ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کیا اور بتایا کہ مجھے یعنی جو ہے نا اسلام کے غلبے کے بعد مجھے اللہ نے اسلام کے بارے میں شرح صدر نصیب کیا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے غیر مسلم جب بھی اسلام قبول کریں گے جب اسلام کی حکومت ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تلوار کی طاقت سے کسی کو مسلمان بنا سکتے ہیں، تو جائز نہیں ہے اسلام میں، لیکن یہ ہے کہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی اس کے جائز ذرائع ہیں، ہر جگہ تلوار سے نہیں ہوتی بات، دعوت سے بھی ہوتا ہے، تبلیغ سے بھی ہوتا ہے، اور بعض جگہ تلوار بھی چلتی ہے۔ تو جہاں جس موقع پہ شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس وسائل اور ذریعے کو استعمال کر کے اسلام کو دنیا میں غالب کریں، اور ساتھ ساتھ اس کی بھی کوشش کریں کہ غیر مسلم بھی مسلمان ہو جائیں۔ دیکھیے، غالب ہونے کا مطلب مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہو، یعنی جو آئین ہو، جو قانون ہو، وہ غیر اسلامی نہ ہو، کیونکہ ساری دنیا اور ساری عوام اور حکومتیں وہ آئین اور قانون کے تابع ہوتی ہیں۔ تو کسی ملک کا قانون اگر اسلامی ہے تو اس کا مطلب وہاں اسلام غالب ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں فلاں آدمی فلاں پر غالب ہے تو کبھی غلبہ یہ کامل ہوتا ہے، کبھی ناقص ہوتا ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں یا بعد میں جو خلافتیں مسلمانوں کی چلی ہیں ان میں دین جتنا غالب تھا تو آج اسلامی ملکوں میں اتنا غالب نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اسلامی ملکوں میں دین مغلوب ہے، ایسا نہیں ہے، مغلوب نہیں کہہ سکتے، ہے غالب مگر اتنا غالب نہیں ہے، اس غلبے میں کمزوری ہے۔ تو پاکستان میں بھی یہی ہے کہ ہم پاکستان میں اسلام کو غالب اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کا جو بنیادی قانون ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ جب اس کو امپلیمنٹ کا جب اس کی وقت آتا ہے تو پھر ہمارے حکمران اس میں ڈنڈی مارتے ہیں اور گڑبڑ کر دیتے ہیں، دائیں بائیں کر دیتے ہیں۔ تو غلبہ ہے اسلام کو، اور قانون میں یہ بات داخل ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، اس کا مطلب قرآن و سنت کی بالادستی ہے۔ تو جس ملک میں بھی ایسا قانون ہو کہ قرآن و سنت کی بالادستی ہو تو وہاں اسلام غالب ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس غلبے کو اگر آپ خلفائے راشدین سے کمپیئر کریں گے تو اس کی نسبت یہ غلبہ بہت کمزور ہے، ویسا غلبہ نہیں ہے۔ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ملک ایسا ہے جس میں سب خواتین پردہ کرتی ہیں، مرد سب نماز پڑھتے ہیں، مگر قتل و غارت عام ہے اور کرپشن بہت زیادہ ہے اور قانون کی کوئی پابندی نہیں کرتا، حکمرانوں کے لیے الگ اصول ہیں اور عوام کے لیے الگ اصول ہیں، اور ایک ملک ایسا ہے جس میں صرف بے پردگی ہے، یعنی اس معاملے میں وہ اسلام کو فالو نہیں کرتے لیکن باقی چیزوں میں وہ بہت نیک ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو دیکھیں یہ کہا جائے گا، پہلی بات تو یہ کہ ملک کا بنیادی قانون کیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ بے پردگی یہ تو ایک اسلام کا ایک جزوی حکم ہے، پورا اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ بھی ہے کہ انصاف ہو، بڑے اور چھوٹے میں تفریق نہ ہو، قانون میں بادشاہ اور رعایا میں فرق نہ کیا جاتا ہو، قتل و غارت نہ ہو، اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے۔ تو بہت سارے احکام میں سے ایک حکم ہے بے پردگی۔ کسی ملک کا اگر بنیادی قانون اسلام ہے پھر اس میں اگر بے پردگی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام غالب ہے مگر اسلام کا یہ والا حکم مغلوب ہے۔ اور کسی ملک میں اگر سرے سے اسلام قانون کے طور پر ہے ہی نہیں تو وہاں جتنی بھی خیریں ہوں گی تو وہ خیریں اسلام کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ خیریں ہم یوں کہیں گے اسلام کے احکام یہاں غالب ہیں، جیسے عدل و انصاف ہے، قتل و غارت نہیں ہے۔ تو اسلام کی جو جزیات ہیں ان کو انہوں نے لیا ہے۔ یہاں اللہ ایز اے سپیریئر نہیں ہے کہ اصل اللہ ہوگا، جو اللہ جو کہے گا وہ اللہ تعالیٰ جس کو صحیح کہیں وہ صحیح ہے، اللہ جس کو غلط کہیں وہ غلط۔ یورپ اور امریکہ میں ٹھیک ہے عدل و انصاف ہے اور بہت ساری چیزیں ان کی مثبت ہیں، مگر اسلام وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اسلام یا اللہ جو ہے ان سپیریئر ہو، یعنی ان کے ہاں اچھائی اور برائی کا جو کرائٹیریا ہے وہ گاڈ جس چیز کو اچھا کہے وہ اچھی نہیں ہے، یا گاڈ جس چیز کو برا کہتا ہے وہ برا نہیں ہے، بلکہ ان کی اسمبلی جس چیز کو اچھی کہتی ہے، اچھا کہتی ہے وہ اچھی ہے۔ تبھی وہاں پر جو ہے نا وہ گے سیکس کو انہوں نے الاؤ قرار دے دیا ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ انتہائی قابل نفرت عمل ہے۔ تو جب آپ خدا کو خدا ہی نہیں مان رہے تو پھر آپ میں جتنی مرضی اچھائیاں ہوں گی تو ہم یہ کہیں گے اسلام کے جزوی طور پر کچھ احکام تو یہاں غالب ہیں مگر اسلام یہاں غالب نہیں ہے۔ اسلام وہاں غالب ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہو یا آپ اپنی ریاست کو اسلامی کہتے ہو، جزیات میں آپ ڈنڈی مار رہے ہو۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مسلمان کون ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو اللہ مانتا ہو، رسول کو رسول مانتا ہو، جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو حلال مانتا ہو، جس کو حرام کہہ دیا اس کو حرام مانتا ہو۔ عمل نہیں کرتا یہ ایک دوسرے درجے کی چیز ہے، لیکن ایک غیر مسلم کتنا ہی نیک ہو، کتنی ہی اچھائیاں ہوں اس میں، لیکن وہ اسلام کو اسلام نہیں مانتا، اللہ کو اللہ نہیں مانتا، اس کے رسول کو رسول نہیں مانتا، اس کا اچھائی اور برائی کا اپنا ایک معیار ہے، اپنا ایک کرائٹیریا ہے، تو اسلام کی نظر میں وہ مسلم نہیں ہے۔
آپ اس کو مسلم نہیں کہہ سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی احکام پر یہ عمل کر رہا ہے مگر مسلم نہیں ہے. تو ایسے ہی اسلام کا غلبہ کسی ملک میں ہے یا نہیں ہے, اس میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس ملک کا قانون اور ضابطہ کیا ہے, لا کیا ہے اس ملک کا. اگر لا اسلامی ہے, چاہے وہ پھر آگے نافذ نہ بھی ہو رہا ہو, تو یوں کہا جائے گا کہ اسلام اس ملک میں غالب ہے, لیکن عملی طور پر لوگ اسلام پر عمل نہیں کر رہے. اور اگر کسی ملک کا لا غیر اسلامی ہے تو پھر اس میں کتنی بھی اچھائیاں ہوں, وہ اتفاق سے یوں کہا جائے گا کہ ان میں بہت ساری اچھائیاں ہیں جو اتفاق سے اسلام بھی ان کو اچھا کہتا ہے, لیکن یہ اسلام کو غالب نہیں کہا جائے گا. اسلام غالب اسلامی حکومتوں میں ہوتا ہے, غیر مسلم ریاستوں میں اسلام کے غلبے کا تصور نہیں کیا جا سکتا, کہ بلکہ ان کے آئین میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ مذہب نہیں ہے ہمارے ملک میں, مذہب کی حیثیت نہیں ہے, ان کا حلف اٹھوایا جاتا ہے اس بات پہ. کچھ چیزیں تو کامن ہیں جو سب لوگ جانتے ہی ہیں. میں تو اصل میں گیا تھا حج عمرے کے لیے, لیکن پھر سعودی عرب کے دوسرے شہروں میں بھی مجھے سفر کا موقع, شہروں میں تو نہیں, ایک شہر الخبر میں سفر کا موقع ملا. باقی یہ کہ مختلف جگہوں کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں, جو کہ جب بھی میں سفر کرتا ہوں تو بہت ہی مختلف قسم کے لوگ, مختلف شعبوں سے وابستہ لوگ ہیں جو ملنے کے لیے آتے ہیں. حتیٰ کہ انڈیا کے ایک شاعر سے ملاقات ہوئی جو انڈین فلموں کے لیے گانے لکھتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ مولوی صاحب کا کسی گانے لکھنے والوں سے ملاقات کرنا. اور حیرت اس پر ہوئی کہ مجھے خود ان سے ملاقات کی خواہش تھی اردو زبان کے حوالے سے, کیونکہ اردو کی شاعری ان کی میں نے یوٹیوب پہ سنی ہے. ان کا نام ہے اے طراز. تو انسان کو کسی سے کسی بھی وجہ سے محبت ہو سکتی ہے. ان کی بالی ووڈ کے لیے گانے لکھنا وہ ایک ان کا الگ شعبہ ہے. مجھے اس حوالے سے ان سے تھوڑا لگاؤ تھا کہ اردو زبان کی حفاظت کر رہے ہیں, تو میری تمنا تھی کہ کسی وقت میں ان سے ملاقات کروں اور ان کو تھوڑا سا اپریشیٹ کروں کہ آپ جو شاعری کر رہے ہیں, اردو زبان کی اگر حفاظت کی نیت کرتے ہیں آپ, اس میں بعض کام ایسے ہیں جو بذات خود نیکی نہیں ہوتے, تو ان کو جب تک نیت نہیں کریں گے تو وہ نیکی نہیں بنتی. اب زبان کی حفاظت بذات خود تو کوئی نیکی نہیں ہے نا, اس میں اگر آپ نیت کریں گے تو پھر آپ کو ثواب ملے گا کہ بھئی میں ایک مسلمانوں کی بہت بڑی زبان ہے, تو اس نیت سے شاعری کر رہا ہوں کہ میں اس زبان کا محافظ بنوں. تو میرا ارادہ یہ تھا کہ یہ پیغام میں ان تک پہنچاؤں کہ اس کو آپ مذہبی فریضہ سمجھ کے بھی شاعری والا کام کر سکتے ہیں آپ. تو عجیب اتفاق ہے کہ میں انڈیا کے 2 انجینئر مجھ سے ملنے کے لیے آئے. ہو سکتا ہے وہ یہ کلپ بھی میرا دیکھیں بعد میں, وہ میرے بیانات سنتے ہیں. تو ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کل ایک انڈیا کے مشہور شاعر ہیں اے طراز, وہ یہاں عمرہ کرنے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا یار میری ان سے ضرور ملاقات کرواؤ, میں ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں, بے شک 2 منٹ کی ملاقات ہو. تو ان لڑکوں نے بتایا کہ وہ شاعر آپ کو پہلے سے جانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا پہلے سے فین ہوں, ان کے بیانات سنتا ہوں اور بہت اچھی بات ہے. تو میں بڑا حیران ہوا جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا, تو وہ بڑے پرتپاک طریقے سے مجھ سے ملے اور ان کی زبان سے پہلا لفظ یہ نکلا کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. تو میں الیکٹرانک میڈیا کی طاقت پر بھی حیران ہوا کہ یہ میڈیا نے کہاں سے کہاں ان کو مجھ سے ملایا اور مجھے ان سے ملایا, یعنی ان کی آواز میرے کان تک پہنچائی اور میری آواز ان کے کان تک پہنچائی. جیسے وہ اس پر حیران ہو رہے ہیں کہ میں ان کی شاعری سنتا ہوں, تو میں اس پر حیران ہو رہا کہ وہ میرے بیانات سنتے ہیں. ایسے پتہ نہیں کتنے اور بھی لوگ ہوں گے. تو میں نے ان کو بس اتنی بات کہہ دی کہ میں آپ کے شاعری سنتا ہوں اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو مذہبی فریضہ سمجھ کے ادا کریں. تو جو میرا پیغام تھا وہ میں نے پہنچا دیا اور میرا مقصد کوئی تھا بھی نہیں. انہوں نے اچھا اس پہ وہ رسپانس دیا, لیکن انہوں نے ایک بات کی جس سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمارے مشاعروں میں, انڈیا میں جو مشاعرے ہو رہے ہیں ان میں اردو کو ایک مذہبی زبان کا رنگ دیا جا رہا ہے, جس سے ہندو لوگ مشاعرے میں شریک نہیں ہو رہے. پھر کچھ شاعروں کے نام بھی لیے انہوں نے, میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, کہ وہ اردو کو جو ہے نا ایک مذہب کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہندو لوگ پھر جو مشاعرے ہو رہے ہیں ان سے دور ہو رہے ہیں. نام ہندی کا استعمال ہوتا ہے مگر ان کے گانے اور فلمیں اردو میں بنتی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ کیوں بنتی ہیں اردو. انہوں نے بتایا کہ اتنے شوق سے ہندی نہیں دیکھی جاتی جتنے شوق سے یعنی اردو فلمیں دیکھی جاتی ہیں اور سنی جاتی ہیں, کیونکہ اردو زبان میں خود ایک اٹریکشن ہے. تو ہندو بھی اس کا قائل ہے. اب میرے پاس جب انڈیا سے فون آتے ہیں نا تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی صاف اردو بول رہے ہیں. ہم نے تو سنا ہے کہ اردو کا جنازہ نکل رہا ہے اور ہندی کو رائج کیا جا رہا ہے. حقیقت یہی ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ ہندی کو رائج کرنے کا پورا اس نے زور لگا دیا, مگر ہندو بھی اس کو ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو وہ ہندی اردو سے اچھی نہیں لگتی. ہندو چاہے اس کو کہے گا ہندی مگر بولے گا اردو, وہ یعنی ہندی بولتے نہیں ہیں وہ. تو اب جب آپ نے اس کو ایک بڑی زبان بنانا ہے تو پھر اس میں آپ اس کو اگر ہندوؤں کے سامنے اس کو یہ رنگ دیں گے کہ یہ اسلام کی زبان ہے, تو ظاہر ہے پھر ہندو اس سے دور بھاگیں گے. تو زبان کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو بین الاقوامی سطح پہ پھیلائیں اور اس کو کسی مذہب کا رنگ نہ دیں. تو وہ اے طراز صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے, تو میں بھی ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.